ایک دفعہ کی بات ہے کہ کسی پیارے سے گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے، لیکن وہ تھوڑے اداس تھے کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ایلسا کھڑکی میں اداس بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے سامنے گاجروں کا باغیچہ نظر آیا۔ وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا۔ اس کا دل للچایا کہ وہ کچھ گاجریں کھا لے۔ وہ اس باغیچے میں گئی اور ایک گاجر توڑ کر کھا لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس عذاب کو دعوت دے دی۔ خیر، وہ اس باغیچے سے گئی اور جا کر آرام سے سو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی ہوئی۔ وہ بہت خوش تھے۔ وہ باغیچہ جس میں سے ایلسا نے گاجر کھائی تھی وہ ایک چڑیل کا تھا۔ وہ چڑیل اسی وقت ان کے گھر میں آئی اور اس بچی کو اٹھا کر لے گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی چلاتے رہے، چیختے رہے، لیکن اس چڑیل نے ان کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے اس ننھی بچی کو ایک قلعے میں بند کر دیا جس کا نہ دروازہ تھا اور نہ ہی کوئی سیڑھی۔ اس قلعے میں چڑیل نے اس کا نام ریپنزل رکھا۔ ریپنزل بہت خوبصورت تھی۔ چڑیل یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے میجیکل ہیئر اس کے بہت کام کے ہیں۔ وہ اسے باہر کی دنیا میں نہیں جانے دیتی تھی۔ ریپنزل اکثر ضد کرنے لگتی تو چڑیل اسے منع کر دیتی، کہتی، ریپنزل ضد مت کیا کرو، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے تمہیں وہاں نہیں جانے دیتی۔ ایک دن ریپنزل اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی گنگنا رہی تھی کہ اس کی گنگناہٹ کی آواز ایک شہزادے نے سن لی۔ شہزادہ جب اس قلعے کے قریب آیا تو اس نے بہت تلاش کیا کہ کاش وہ اس قلعے میں جا سکے، لیکن اسے کوئی بھی راستہ معلوم نہ پڑا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر شہزادہ وہاں پر اس گانے کی آواز کو سننے آیا۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی آ گئی اور بولی، ریپنزل، ریپنزل، یہ تمہاری ماں ہے بیٹا، جلدی سے اپنے بال نیچے پھینکو۔ شہزادے نے یہ الفاظ سن لیے اور پھر وہ اس قلعے کے پاس جا کر ویسے ہی بولا، ریپنزل، ریپنزل، یہ تمہاری ماں ہے بیٹا، جلدی سے اپنے بال نیچے پھینکو۔ ریپنزل نے اپنے بال نیچے پھینکے اور وہ شہزادہ اس کے بالوں سے لپکتا ہوا قلعے میں داخل ہو گیا۔ ریپنزل ایک دفعہ خوفزدہ ہو گئی، لیکن شہزادے نے اسے سب بتا دیا۔ ریپنزل، آپ گھبرائیے نہیں، میں ملک تہران کا شہزادہ ہوں۔ میں آپ کے گانوں کی آواز سن کر مسحور ہو گیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں آپ کو اس قلعے سے نکال لوں گا، باہر کی دنیا گھومیں گے۔ ریپنزل چونکہ باہر کی دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے شہزادے کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے، میں اگلے دن آ کر آپ کو لے جاؤں گا، آپ تیار رہیے گا۔ خدا حافظ۔ اگلے دن چڑیل کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے ریپنزل کے میجیکل ہیئر کاٹ ڈالے۔ ریپنزل بہت روئی اور اس نے اسے ایک ریگستان میں چھوڑ دیا۔ چڑیل کو بہت غصہ تھا، اس لیے اس نے رلنے کے لیے ریگستان چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری مایوس بیٹھی وہاں پر روتی رہی۔ جب شہزادہ آیا تو چڑیل نے ریپنزل کے کاٹے ہوئے بال نیچے پھینکے۔ شہزادہ اس سے لپک کر اوپر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آگے ریپنزل کی جگہ ایک چڑیل کھڑی ہے تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ چڑیل نے اسے دھکا دیا اور وہ قلعے کے نیچے جا کر پتھر سے ٹکرایا، جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ وہ سوکھی پتیاں کھاتا ادھر ادھر بھٹکتا ہوا چلتا جاتا۔ بالآخر وہ اسی ریگستان میں پہنچ گیا۔ ریپنزل نے جب شہزادے کو دیکھا
تو وہ اسے پہچان گئی۔ شہزادے نے جب اس کی گانے کی آواز سنی تو وہ بھی اسے پہچان گیا۔ ریپونزل شہزادے کی اس حالت پہ رونے لگی۔ روتے روتے ریپونزل کا آنسو شہزادے کی آنکھوں میں پڑ گیا، جس سے اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور پھر اسے اپنے محل میں لے گیا، جہاں بادشاہ اور ملکہ ریپونزل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جلد ہی ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ بعد میں ریپونزل کو پتہ چلا کہ چڑیل اس کی ماں نہیں بلکہ وہ ایک چڑیل تھی۔ اس کے والدین، اس کے اصل والدین کوئی اور ہیں۔ وہ خود جا کر اپنے والدین سے ملی۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ اس دوران انہیں خبر ہوئی کہ چڑیل اپنے ہی کسی طلسمی جادو کے باعث ہلاک ہو گئی۔ پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔